ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آقا کی بارگاہ میں نور سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس کے مقدس گھر کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرا جو امتی اخلاص کے ساتھ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی حال ہی میں 25 سفر المظفر کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس بڑی شان و شوکت سے منایا گیا اور مختلف مقامات پر عرس اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں محافل کا انعقاد بھی ہوا۔ اعلیٰ حضرت کی سیرت کو بیان کیا گیا، اعلیٰ حضرت کے علمی مقام کو بیان کیا گیا، اعلیٰ حضرت کی دینی خدمات کو بیان کیا گیا۔ اسی مناسبت سے آج ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی خدمات اور آپ کا علمی اور عملی مقام کے حوالے سے بیان سنیں گے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علمی مقام بہت بلند ہے، اور آپ نے جو
دینی خدمات سر انجام دی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو ہم پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی پوری زندگی دین متین کی خدمت میں صرف کر دی ہے۔ 4 سال کی چھوٹی سی عمر میں ناظرہ قرآن مجید ختم کر لیا اور 6 سال کی عمر میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر کثیر مجمع کے سامنے عظیم الشان خطاب فرمایا۔ یہ تو کم سنی کی بات ہے، یہ بچپن کی بات ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 13 سال 10 ماہ 4 دن کے اندر جتنے بھی دینی علوم اور مروجہ علوم تھے تمام کو مکمل کر لینے کے بعد مسند افتاء سنبھال لی اور دارالفتاء میں بیٹھنے لگے۔ آج کل کا جو 13 سال 14 سال کا بچہ ہوتا ہے اس کو جو ہے نماز کے حوالے سے بھی خیال نہیں ہوتا کہ مجھے نماز بھی سیکھنی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی شان دیکھیے کہ 13 سال 10 ماہ 4 دن کے اندر جتنے بھی علوم تھے تمام کو مکمل کر لینے کے بعد مفتی بن گئے اور دارالفتاء میں بیٹھنے لگے اور لوگوں کو شرعی مسائل پر فتویٰ لکھ کر دینے لگے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا علمی مقام آپ اس واقعے سے لگائیے، اندازہ لگائیے کہ ایک دفعہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مولانا محمد ہدایت رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اعلیٰ حضرت بھی وہاں موجود تھے، تو اس وقت کی نئی ایجادات جو تھی، نئی مشینری، ان پر بات چیت چل رہی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ اللہ پاک کے فضل سے مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایک ایسی مشین عطا ہوئی ہے، مجھے ایک ایسی مشین ملی ہوئی ہے کہ اس مشین کے اندر کسی بھی علم کا سوال کسی بھی زبان میں ڈال دو، تھوڑی دیر کے بعد اس سوال کا درست جواب حاصل کر لو۔ تو لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں بھی وہ مشین دکھائیے، وہ کون سی مشین ہے کہ جس کے اندر کسی بھی علم کا سوال کسی بھی زبان کے اندر ڈالو اور تھوڑی دیر کے بعد صحیح جواب حاصل کر لو، کون سی ایسی مشین ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پھر کسی اور موقع پر دیکھ لیجیے گا۔ مولانا ہدایت رسول صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اعلیٰ حضرت کے پاؤں پکڑ لیے اور ان سے میں نے کہا کہ ہمیں ابھی دکھائیں، ہمیں وہ مشین ابھی دیکھنی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے گریبان کے بٹن کھولے اور اپنا سینہ دکھایا اور کہا کہ یہ وہ مشین ہے کہ اس مشین کے اندر کسی بھی علم کا سوال کسی بھی زبان میں ڈال دو، تھوڑی دیر کے بعد درست جواب حاصل کر لو۔ تو جب یہ دیکھا تو مولانا ہدایت رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اعلیٰ حضرت سے عرض کی کہ صدقت یا وارث علوم رسول اللہ و یا نائب رسول اللہ، کہا کہ اے اللہ عز و جل کے حبیب کے علم کے وارث آپ نے سچ کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے وارث آپ نے سچ فرمایا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی واقعی یہ شان ہے کہ آپ سے کسی بھی زبان کے اندر کسی بھی طرح کا مسئلہ پوچھا جاتا تو اعلیٰ حضرت اس کا درست انداز میں فوراً جواب دیا کرتے۔ اعلیٰ حضرت کی سیرت سے ہمیں یہ بھی ایک بات پڑھنے کو ملتی ہے
کہ جب کوئی عالم دین کوئی شخص کے کسی مسئلے کو تلاش کر کر کے تھک جاتا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہو جاتا اور ان کو اپنا مسئلہ بیان کرتا اور کہتا کہ یہ مسئلہ میں تلاش کر کر کے تھک گیا ہوں لیکن مجھے نہیں ملا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ فلاں کتاب کی فلاں جلد کے اندر فلاں صفحے کی فلاں لائن میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، وہ کتاب اٹھا کے دیکھو. تو لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی بتائی ہوئی کتاب اٹھائی جاتی تو اسی جلد کے اندر اسی صفحے پر اور اسی لائن میں وہ بات لکھی ہوتی جہاں اعلیٰ حضرت نے بتائی ہوتی. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علمی مقام ہے کہ آپ اتنے حاضر جواب ہوا کرتے تھے. صرف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ دینی علوم پر دسترس حاصل نہیں تھی ان کو، بلکہ کسی بھی علم کا آپ ان سے سوال پوچھ لیتے تو اعلیٰ حضرت اس کا بڑے خوبصورت انداز میں جواب دیا کرتے تھے. مولانا حسین میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار ہو گئے اور اعلیٰ حضرت کو ڈاکٹر نے منع کر دیا، طبیب نے منع کر دیا کہ آپ ابھی اپنے ہاتھ سے نہیں لکھیں گے، آپ آرام کریں. اب چونکہ دین کی خدمت تو کرنی تھی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی اور کے ذریعے فتاویٰ لکھنا شروع کیے. اعلیٰ حضرت بتاتے تھے اور دوسرا شخص کو لکھتا رہتا تھا. تو جس شخص کو یہ کام سونپا گیا تھا فتاویٰ لکھنے کا، وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فتاوے کا جو شروع کا مضمون ہوا کرتا تھا، شروع کی کچھ لائنیں کیونکہ لکھوا دیا کرتے تھے. اس کے بعد فرماتے کہ الماری کے اندر فلاں جلد نکال کر لاؤ اور اس کی فلاں جلد پر فلاں صفحے پر فلاں لائن کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، وہاں سے یہ مسئلہ اٹھا کر یہاں لکھو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ حیران رہتا تھا کہ اعلیٰ حضرت بیمار ہیں، بستر پر تشریف فرما ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہر ایک کتاب کا صحیح بالکل حوالہ بتا کر وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی عبارت یہاں نقل کر دو. کہتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ اعلیٰ حضرت نے ایسا کون سا وقت مخصوص کیا ہوا ہے، کون سا وقت نکالا ہوا ہے کہ جس وقت کے اندر یہ جلد صفحہ اور کتاب یاد کر لیتے ہیں. تو یہ اعلیٰ حضرت کا یہ علمی مقام تھا. اور پھر صرف آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس جتنا علم ہوتا ہے تو اس کا عمل دیکھیں اس کے علم سے کم یا تو ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا عمل اس کے علم کے مطابق ہوتا ہی نہیں ہے، یا پھر ہوتا ہے تو اس کے علم سے کم ہوتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں بہت بڑے عالم فقیہ مفتی تھے، وہاں بہت بڑے باعمل بھی تھے، باعمل تھے اور احکامات الہی کی صحیح وقت پر بجاوری کیا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے کہ اعلیٰ حضرت جب سخت بیمار ہو جاتے تو کرسی پر بیٹھ جاتے اور اس کرسی کو 4 لوگ اٹھا کر مسجد میں لے آتے اور اعلیٰ حضرت مسجد میں نماز ادا فرماتے. اور زندگی میں ایک ایسا واقعہ بھی آیا کہ مسجد میں لے کر جانے والا کوئی نہیں تھا، مسجد میں لے کر جانے والا کوئی نہیں تھا. اس کے باوجود بھی اعلیٰ حضرت خود ہی اپنے جسم کے ذریعے گھسٹتے ہوئے مسجد تک تشریف لے گئے اور مسجد میں جا کر نماز ادا فرمائی. آج ہماری کیا حالت ہے اور ہماری کیا کیفیت ہے نمازوں کے حوالے سے، ہم اس پر غور کر لیں کہ جنہوں نے دین بچایا ان کی یہ کیفیت ہے، جنہوں نے دین کی اتنی خدمت کی ان کی یہ کیفیت ہے کہ کوئی بھی نماز جو ہے مسجد سے باہر ادا نہیں فرماتے تھے. ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ مساجد کے اندر باجماعت نماز ادا فرمائیں ہر قسم کی بیماری کے باوجود. لیکن آج ہمارے سر میں درد ہو جاتا ہے تو ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں.
اللہ کرے کہ ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر عمل کرنے والے بن جائیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے متعلق ایک واقعہ لکھا، کہا کہ ایک دفعہ رمضان مبارک سے کچھ عرصہ پہلے میرے والد گرامی خواب کے اندر تشریف لائے اور کہا کہ آنے والے رمضان میں تم سخت بیمار ہو جاؤ گے۔ یہ خواب میں بات ہو رہی ہے اور والد محترم فرما رہے ہیں کہ آنے والے رمضان میں تم سخت بیمار ہو جاؤ گے، لیکن یہ خیال رکھنا کہ رمضان کا کوئی بھی ایک روزہ نہ چھوٹنے پائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوا جیسے والد محترم نے کہا، رمضان مبارک میں سب بیمار ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اس طرح والد نے تلقین فرمائی تھی، اسی کے مطابق عمل کرتے ہوئے ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا، ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا۔ پھر آپ کی زندگی کے اندر ایک ایسا وقت آیا کہ رمضان مبارک میں اتنے سخت بیمار ہو گئے کہ روزہ رکھنے کی بالکل کیفیت نہیں تھی، لیکن اعلیٰ حضرت کو پتہ چلا کہ دوسرے ایک شہر کے اندر پہاڑی علاقہ ہے اور پہاڑی پر عموماً ٹھنڈ ہوا کرتی ہے، تو اعلیٰ حضرت نے اپنے بارے میں یہ فتویٰ دیا کہ مجھے وہاں جا کر اس پہاڑی علاقے میں رہنا چاہیے اور وہاں جا کر رمضان مبارک کے روزے رکھنے چاہیے۔ آج کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ روزے رکھنے کے لیے، رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی اگر طاقت نہ ہو تو شہر تبدیل کر لیا جائے اور دوسرے شہر میں رہائش اختیار کر لی جائے۔ اعلیٰ حضرت کا عملی مقام تھا، جہاں اعلیٰ حضرت بہت بڑے عالم تھے وہاں بہت بڑے عامل بھی تھے اور اپنے علم پر زبردست قسم کا عمل کرنے والے۔ اللہ کرے کہ ہم اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں اور جس طرح اعلیٰ حضرت احکامات الہی کی صحیح وقت پر درست انداز میں بجا آوری کیا کرتے تھے، ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے احکامات الہی کی بجا آوری کریں گے۔ نماز کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے جو پہلو آپ نے سنے کہ سخت بیمار ہونے کے باوجود مسجد میں آیا کرتے تھے اور نمازیں مسجد میں ادا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی سے کہ اس پہلو سے ہمیں جو درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں احکامات الہی پر عمل کرتے ہوئے خاص طور پر نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز جو ہے وہ پابندی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ پھر سب سے بڑی پریشانی تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمیں نماز صحیح پڑھنا نہیں آتی، اگر پڑھنے بھی آ جائے تو نماز صحیح پڑھنا نہیں آتی۔ تو اگر ایسا ہے کہ نماز کے مسائل یا نماز کے فرائض، نماز کی شرائط، نماز کے مفسدات وغیرہ اگر کسی کو نہیں آتے تو اس کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، سیکھنا چاہیے اس کو، جہاں موقع ملے وہاں وقت نکال کر نماز سیکھنی چاہیے۔ نماز جو ہے یہ وہ چیز ہے کہ جس کا سب سے پہلے سوال ہوگا۔ حقوق الہی میں سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، تو اس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے اور نماز وقت پر ادا کرنی ہے۔ نماز سیکھنے کے لیے الحمدللہ ہماری مسجد میں نماز کورس جاری ہے۔ 8 دن کا نماز کورس تھا، 5 دن اس پہ گزر چکے ہیں، ابھی بھی 3 دن باقی ہیں۔ جو حضرات خواہش مند ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ نماز کے مسائل آ جائیں، وہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو 3 دن ہیں اس میں شرکت کر لیں۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 1 گھنٹے کے لیے یہاں نماز کورس کی نشست ہوتی ہے، تو 1 گھنٹہ کوئی زیادہ لمبا ٹائم نہیں ہے۔ اگر اس میں آپ کو علم دین کا خزانہ مل جاتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کہیں گے کہ اب تو عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، بزرگ ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اب کیا علم حاصل کریں، اب تو نماز سیکھتے ہوئے شرم آئے گی، تو اس میں شرم والی بات نہیں ہے۔ یہ علم دین ہے، علم دین کسی بھی عمر میں سیکھا جا سکتا ہے، کسی بھی عمر میں حاصل کیا جا سکتا ہے، بلکہ روایت کا مفہوم ہے کہ
سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کا فلاں صحابی کچھ دیر کے بعد انتقال کر جائے گا، اس کی زندگی کے کچھ لمحات باقی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کو بتایا تو وہ صحابی بے قرار ہو گئے کہ کسی کو اس کی موت کے بارے میں پتہ چل جائے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں انتقال کر جاؤں گا تو کیا دل کی کیفیت ہوگی۔ جب ان صحابی کو بتایا تو صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا کام ارشاد فرما دیجیے کہ جو اس وقت میں سب سے زیادہ میرے لیے بہتر ہو، سب سے زیادہ بہتر ہو۔ سرکار علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ علم دین حاصل کرنے میں لگ جاؤ، علم دین حاصل کرنے میں لگ جاؤ۔ وہ صحابی علم دین حاصل کرنے میں لگ گئے اور کچھ ہی دیر کے بعد ان صحابی کا انتقال ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ زندگی کے آخری حصے تک بھی علم دین حاصل کیا جا سکتا ہے، تو ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علم دین سیکھنے کا جہاں بھی ہمیں موقع ملے وہاں سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اور عنقریب ماہ ربیع الاول کی آمد ہونے والی ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جن میں عاشقان رسول کے چہرے اور دل جو ہے کھل اٹھتے ہیں، عاشقان رسول کے چہرے اور دل کھل اٹھتے ہیں، اور جو عاشق رسول نہیں ہوتا تو ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا ہے کہ ہمارے دل بھی کھلے رہیں اور چہرے بھی کھلے رہیں۔ تو اس ماہ ربیع الاول کا اچھے طریقے سے استقبال کرنا ہے، جو ہمارے معمولات ہیں ان کو اپنانا ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ یعنی سرکار علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں جو بھی علماء اہل سنت نے جو معمولات ہمیں بتائے ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ اپنے گھروں پر سرکار کی آمد کی خوشی میں جھنڈے لگانا ہے، لائٹنگ کرنی ہے، لیکن یہ تمام کام جو بھی آپ کریں گے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں گے۔ سرکار علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں آپ کو جھنڈا لگانا ہے تو جھنڈا ایسے طریقے پر اور ایسی جگہ پر لگائیں کہ آپ کے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے گھر کی چھت پر جھنڈے لگا رہے ہو اور آپ کے پڑوسی کے گھر کی بے پردگی ہو رہی ہو، ایسا نہ ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو رسول اللہ خوش نہیں ہوں گے بلکہ ناراض ہوں گے۔ اسی طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اپنے گھر پر لائٹنگ کر رہے ہیں، لیکن لائٹنگ کی جو بجلی ہے وہ آپ چوری کر رہے ہیں، گڈے کے ذریعے اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو پھر رسول اللہ خوش نہیں ہوں گے بلکہ ناراض ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جو بھی آپ کو کام کرنا ہے وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اچھے انداز میں کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ کا خوشی منانا باعث ثواب بھی ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوشی بھی ہوگی، اور انشاءاللہ یہ عمل آپ کی آخرت میں ذریعہ نجات بھی بنے گا۔ تو اس چیز کا خاص طور پہ اہتمام کیا جائے اور کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے معاذ اللہ خاص طور پہ انہی برائیوں کو دیکھ کر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو اس طرح کے فعل کرتے ہیں، جو برا فعل کرتے ہیں، ان کی وجہ سے معاذ اللہ یہ میلاد شریف کو اور میلاد شریف کے مقدس مہینے کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ تو خوشی جو ہے وہ جائز طریقے سے ہو، اگر جائز طریقے سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خوشی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر آپ کا عمل ہوگا۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر ایمان والے خوشیاں منائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بڑھ کر نہ کوئی فضل ہے نہ کوئی رحمت ہے۔ سرکار کی ذات سے بڑھ کر کوئی بھی فضل نہیں ہے اور سرکار کی ذات سے بڑھ کر کوئی بھی بڑی رحمت نہیں ہے۔
سرکار کی ذات ہمیں عطا ہوئی تو یہ سب سے بڑا ہمارے لیے فضل ہے اور سب سے بڑی رحمت ہے. اور خود رب تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. جب رب نے خود فرما دیا کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے تو سرکار کی رحمت سے بڑی کوئی رحمت نہیں ہے. تو اس پر اگر ہم اچھے انداز میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خوشی منائیں گے تو ہم رب تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرنے والے ہیں اور انشاءاللہ رب تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرنے کی برکت سے انشاءاللہ جنت نصیب ہوگی. تو آپ حضرات نیت کریں کہ سرکار کی آمد کی خوشیاں منانی ہیں لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے منانی ہے. خاص طور پہ ان دنوں کے اندر جب لائٹنگ ہوتی ہے اور گلیاں سج جاتی ہیں تو خواتین اپنے گھروں سے بے پردہ نکلتی ہے. تو آپ تمام حضرات کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے گھر کی خواتین لائٹنگ دیکھنے کے لیے بے پردہ نہ نکلیں. یہ آپ تمام حضرات کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر کی خواتین کو روکیں کہ بے پردہ گھر سے بالکل نہ نکلیں. اگر آپ روک لیتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانتی تو آپ نے اپنے حسب استطاعت جو کوشش کرنی تھی وہ کر لی. اب آپ پر ہی ذمہ ہو گئے. تو جو خواتین بھی اپنے گھروں کے اندر اس بات کو سن رہی ہیں تو وہ بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ لائٹنگ دیکھنے کے لیے بے پردہ گھر سے باہر نکلنا یہ ناجائز ہے، حرام کام ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی بے پردگی اور بدنگاہی کے گناہ میں شریک کرنا ہے. لہذا اس چیز سے ہرگز جو ہے وہ دور رکھا جائے اور یہ چیز نہ کی جائے، بے پردگی اور بدنگاہی نہ کی جائے. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آنے والے ماہ مبارک کا اچھے طریقے سے ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین.